اس ویڈیو میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ مارچ پورٹ فولیو پر کیا کام چل رہا ہے، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ آخر ایک سے زیادہ ٹریڈنگ کے مواقع کیا ہوتے ہیں اور کیسے حاصل کیے جاتے ہیں۔ آج کے جو انڈیکس چارٹ ہے اس پر ہم یہ بحث کریں گے۔ السلام علیکم، خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 20 مارچ 2024 کے لیے کال لے کر۔ اچھا جناب، چلتے ہیں آج کے سیشن پہ، اور آج کے سیشن کو جو ڈیلی چارٹ ہے، جو انڈیکس چارٹ ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا مختلف انداز میں نے آپ کے سامنے پریزنٹ کیا ہے۔ کیوں کیا ہے ایسا، اس پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کل جو ویڈیو آپ کو بھیجی جاتی ہے روزانہ انڈیکس کال کی، اس میں ہم نے آپ کو بے شک یہ بالکل کہا کہ 64,993 جو ہے مارکیٹ میں بہت ضروری ہے کہ اس کے اوپر رہا جائے اگر بلز کو کچھ کرنا ہے، ورنہ ایگزاسشن رہے گی مارکیٹ میں، ایگزاسشن رہے گی اگر مارکیٹ کم سے کم اس کے اوپر ٹریڈ نہیں کرتی۔ مگر پھر اس کے بعد جب میں نے رات ویڈیو جب میں بھیج دیتا ہوں اپنے فیضان صاحب کو، تو اس کے بعد میں چارٹ کو دیکھ رہا تھا تو مجھے ایک اور پوائنٹ نظر آیا جو میں نے ویڈیو میں تو ایڈ نہیں کیا کیونکہ وہ جا چکی تھی، اور میں نے واٹس ایپ گروپس پہ یہ بات اپڈیٹ کر دی، اور وہ یہ تھی کہ مجھے 65,257 کے اوپر جو ہے ایک ذرا بڑی اور تیز موو نظر آ رہی تھی، کائنڈ آف اے بریک آؤٹ سچویشن، ناٹ ایگزیکٹلی بریک آؤٹ بٹ کائنڈ آف اے بریک آؤٹ سچویشن۔ تو وہ مجھے پاسبلٹی نظر آئی، تو وہ میں نے اس کا بیان کل رات کو ہی کر دیا تھا واٹس ایپ گروپ پہ۔ اب آج اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ لوگ چارٹ کو بڑا غور سے دیکھتے ہیں، اس کے لائن چارٹ کو اور اس کے چھوٹے فریم پہ جا کے اس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک گیپ اوپننگ سچویشن اس ایریا میں جا کے کریٹ ہو گئی۔ حالانکہ مارکیٹ شروع کے 10-15 منٹ 65,000 کے نیچے اور اس کے پاس یعنی کہ 993 کے آس پاس ٹریڈ کرتی ہوئی نظر آئی، مگر 257 کے پاس آ کے وہ ایک دم ہی کریزی ہو گئی، اور پھر اس نے جا کے سیدھا 65,603-4 کا کچھ ہائی لگایا۔ تو وہ جو پہلا گرین باکس ہے وہ اس ایکسائٹمنٹ کی نظر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر میں نے آپ کو مڈ ڈے کال دی، اور مڈ ڈے کال میں میں نے آپ کو ایک یقین دہانی کرائی کہ مارکیٹ اگر 65,255-210 کو مینج کر لے تو پھر مارکیٹ دوبارہ اپنے ہائی کی طرف چلی جائے گی، اور اگر 255-210 ٹوٹتا ہے تو پھر مارکیٹ جو ہے تھوڑا مشکل کرے گی، یعنی کہ 64,993 کی طرف واپسی۔ اور ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد مارکیٹ نے 65,000 یہ جو 200 کا لیول تھا، 255-210 کا، جو کہ مڈ ڈے کال میں اپڈیٹ کیا گیا تھا، اس کو بہت ہی سیکیورلی آنر کیا، اور یہی وجہ تھی کہ ہم نے دوبارہ ہائی ٹیسٹ کیا اور انفیکٹ نیا ہائی بنا دیا 65,625 کا، اور مارکیٹ 612 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ بند ہوئی۔ 612 پوائنٹ تو میرے لیے اتنی اہمیت نہیں رکھتے کیونکہ صرف 0.94% بنتا ہے، مگر میری اہمیت جو ہے وہ دوسری چیزیں کیا، نمبر 1 کنسسٹنسی، اور نمبر 2 ڈیسپریشن ان بلز، the way they secure 65,255-210۔ دین جو بہت امیزنگ بات تھی جس کا تذکرہ کل شاید میں نے واٹس ایپ گروپ میں کیا تھا، ویسے تو نہیں، ویڈیو میں شاید نہیں کیا تھا، کہ جو والیومز ہیں ان کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے آج کے والیوم 76% کل سے زیادہ تھے، اور کل کے والیوم میرے خیال میں پرسوں سے 6-7% نیچے تھے، ایسا ہی کچھ تھا۔ تو والیوم میں 76% کا اضافہ with the consistency of bulls and direction, it is quite exciting۔ یہ بات میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، کنسسٹنسی، ڈائریکشن، دین والیوم۔ تو کنسسٹنسی اور ڈائریکشن ہمیں مل رہی تھی، آج ہمیں والیوم میں ملا، تو اب یہ کیا ہو سکتا ہے، یہ ایک زبردست ایکسائٹمنٹ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہاں پر میں نے لکھا ایک سے زیادہ ٹریڈنگ کے مواقع کیا ہوتے ہیں اور ہم اسے کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ جو مڈ ڈے کال ہے، مڈ ڈے کال اس بات پہ پوائنٹ کرتی ہے،
جو ہم پہلا اپنا جیسے ابھی ہم پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز میں کل کی آپشن بتائیں گے، تو جو پہلا آپشن بتاتے ہیں وہ آپ دیکھیے صبح صبح عام طور پہ ہم حاصل بھی کر لیتے ہیں. اس کے بعد باقی کا جو دن ہوتا ہے اس کے بعد جو تھوڑی بہت اس میں پروفٹ ٹیکنگ، ایگزاسشن، پھر مڈ ڈے اپڈیٹ جو ہوتی ہے وہ آپ کو اگلی اپرچونٹی کے بارے میں بتا دیتی ہے. تو یہ ایک سے زائد اپرچونٹی ہمیں ملنا شروع ہو جاتی ہے، یہ جو مواقع ہیں. اب جیسے آج آپ دیکھ لیجئے، مجھے ابھی میں اسکرپٹ کال پہ تو ابھی کام شروع نہیں ہوا، ابھی کروں گا تو مجھے بہت سارے اسٹاک نظر آ جائیں گے، مگر دوران سیشن جن اسٹاکس کو میں نے دیکھا اس میں میرے خیال میں گیل تھا، اور اس میں یونٹی تھا کہ یونٹی صبح ٹریگر ہوا، پھر اس نے ایک ہائی بنا کے پروفٹ ٹیکنگ کی، پھر دوبارہ اسی جگہ پہ بائی دی جہاں پہ ٹریگر ہونا تھا. اگر آپ نے نوٹس کیا ہو میرے خیال میں 11-12 بجے اس نے سیکنڈ بائی دے دی تھی، سیکنڈ انٹری دے دی تھی، اس کے بعد پھر اس نے نیا ہائی بنا لیا. اسی طرح گیل جو ہے لاک کرتا ہے، پھر نیچے آتا ہے، پھر اوپر جاتا ہے. تو یہ جو ملٹیپل ٹریڈنگ اپرچونٹی ہے، یہ اس کی سملیرٹی انڈیکس کے ساتھ ڈھونڈنے میں بہت مزہ آتا ہے. اگر آپ نے 65,255 210 کو آج سمجھ لیا ہو، اگر آج مڈ ڈے کال سننے کے بعد اس کی اہمیت کو سمجھ لیا ہو، تو آئی کین گارنٹی کہ آپ سے ملٹیپل ٹریڈنگ اپرچونٹی یعنی کہ ایک سے زائد ٹریڈنگ کے مواقع مس نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے جناب، آگے چلتے ہیں، بات کرتے ہیں. اچھا جی، مارچ پورٹ فولیو جس طرح میں نے بتایا تھا، انشاءاللہ تعالی ہمارا انتخاب آپ کی توقعات پر پورا اترے گا، جس طرح پچھلے پورٹ فولیو گئے، اور ہم اس میں ٹائم فریم اور اس میں اپنی پاسبلٹی، ہم ٹارگیٹس تو اس میں تو اتنے زیادہ واضح نہیں کرتے، مگر ایک عام طور پہ جو میرے ذہن میں ہوتا ہے وہ 12-13% سے لے کے 20% تک کا ٹارگیٹ ہوتا ہے میرے پورٹ فولیو کا، اور اس کا جو امید ہوتی ہے وہ 1 مہینے سے لے کر 3 مہینے کی ہوتی ہے. کچھ اسٹاک اس میں ہوتے ہیں جو 3 مہینے سے 5 مہینے کے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو سلیکشن میں پتہ لگ جاتا ہے. ہم اس کا تذکرہ اپنی گفتگو میں بھی کرتے رہتے ہیں. آگے چلتے ہیں جناب. آگے ہمارے پاس پریسائز لیول ٹیبل ہے جو کہ اپڈیٹڈ ہے، اور پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. ٹھیک ہے جی، آج کا سیشن جس طرح ابھی میں نے ریپ اپ میں ڈسکس کیا بہت ایکسائٹنگ تھا میرے لیے. ٹھیک ہے جی، بہت ایکسائٹنگ تھا. اور جو مارکیٹ کو میں دیکھتا ہوں تو جو مومنٹم اور انتھوزیازم ہے بلز کا، وہ واضح طور پہ مجھے نظر آتا ہے، جس کا میں نے بڑی باریک بینی سے تجزیہ اپنے ریپ اپ چارٹ کے ساتھ کر دیا. یہ مجھے ایک امید دلاتا ہے کہ میں اپنے ہسٹوریکل ہائی کو جو کہ 67,094 کا ہے اس کو توڑ دوں گا، مگر چاہے میری خواہشات اور امیدیں بڑی بڑی ہوں، میں ٹریلنگ اسٹاپ لاس کو اگنور نہیں کروں گا. اسٹاپ لاس یا ٹریلنگ اسٹاپ لاس کو اگنور کرنا میرے اپنے ساتھ ناانصافی ہوگی. اور میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ اسٹاپ لاس یا ٹریلنگ اسٹاپ لاس، خاص طور پہ ٹریلنگ اسٹاپ لاس، انشورنس ہوتا ہے آپ کے کمائے ہوئے پیسوں کا. وہ انشور کر دیتا ہے. اگر آپ ٹریلنگ اسٹاپ لاس کر رہے ہیں تو جو پیسے کمائے ہیں وہ تو کنفرم ہو جاتے ہیں، اب وہ کہیں نہیں جا رہے. اور اگر پھر اس کے بعد ٹریلنگ اسٹاپ لاس ہٹ بھی ہو جاتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں مارکیٹ سے باہر نکلنے کے بعد ہم درست فیصلے کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. جتنی لیکویڈیٹی آپ کی اسٹرانگ ہوتی ہے اتنی جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے وہ بہتر ہوتی ہے. جب پیسے نہیں ہوتے نا، مال پڑا ہوتا ہے، تو نہ فیصلہ ہوتا ہے نہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. تو بہرحال میرا اسٹانس وہی ہے جو میں نے ویکینڈ پہ دیا کہ انڈیکس جو ہے اب 65,803 کو کمفرٹیبلی چیز کر رہا ہے، اور یہی ہمارا کل کا وہ امیڈیٹ ٹارگیٹ بھی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ منڈے کی کال پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے 65,803 سے لے کر 66,058 کے ایریے میں نے کہا تھا مارکیٹ کو جا کے ریزسٹنس ملے گی. اچھا، اب وہ 66,000 جو ہے اس کو تھوڑا سا ریکٹیفائی کر لیں، اس کو 66,140 165 والا جو لیول ہے وہاں تک لے جائیں. تو یہ پورا ایریا ریزسٹنس کا ہے، اور اس سے باہر نکلنے کے بعد مارکیٹ میں ایک کریزی سچویشن دیکھی جا سکتی ہے جو نیا ہائی بنا دے گی مارکیٹ میں. جو ہسٹوریکل ہائی فی الوقت بنا ہوا ہے 67,094 اس کو بھی توڑ دے گی. تو یہ میرا موقف پچھلے کئی دنوں سے چلا آ رہا ہے، ابھی بھی یہی ہے. اب پریسائزلی چونکہ ہم اس کے قریب پہنچ رہے ہیں تو ہم ان لیولز کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو مجھے اس بات میں کوئی حیرانی نہیں ہے
کہ مارکیٹ 65,800 تک جا رہی تھی، کیونکہ اس ایریا میں یہ منڈے کی کال میں انڈر ڈسکشن ہے، رہا ہے، یہ گفتگو کا موضوع رہا ہے. تو 65,803 کل کا ٹارگیٹ ہے، اور اس کے بعد اگر مارکیٹ اس کے اوپر والیوم جنریٹ کرتی رہتی ہے، جو مومنٹم نظر آ رہا ہے مارکیٹ کا اس وقت، جس طرح آج اس نے 65,257-55 کے اوپر مومنٹم جنریٹ کیا ہے، اگر 65,800 کے اوپر بھی جنریٹ کرتی ہے تو پھر 66,141 165 کو توڑنا کوئی بڑی بات نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹیسٹ تو وہ ضرور ہوگا، اور اگر اس نے اس کے اوپر جنریٹ کر دیکھیے نا، اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھ رہے ہیں. ہم نے 64,993 کو بڑی اہمیت دی، پھر آج 65,257 کو اہمیت دی، اب ہم 65,800 کو اہمیت دے رہے ہیں، 65,800 کے بعد ہم 66,141 کو اہمیت دیں گے، تو پھر اس کے بعد پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ اسکائی از دا لمٹ، ہم نیا ہسٹوریکل ہائی بنانے جا رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں سمجھنے کی ہے، اگر ان کو سمجھیں گے تو اپنے اسٹاکس کے درست فیصلے کر سکیں گے. اسٹاک کی دوسری خوبصورت بات کیا ہے کہ وہ سوئچ کر رہا ہے، وہ اپنی پرفارمنس کو سوئچ کر رہا ہے. کہ اگر آپ نوٹس کریں کہ کون سے اسٹاک 3 دن پہلے چل رہے تھے، کون سے اسٹاک 6 دن پہلے چل رہے تھے، کون سے اسٹاک آج چل رہے ہیں. انڈیکس تو کنسسٹنٹ ہے، ڈائریکشن ہے اس کے پاس، نارتھ باؤنڈ شمال اس کی ڈائریکشن ہے، کنسسٹنسی تسلسل اس میں قائم ہے، اور اب ماشاءاللہ 76% والیوم کا بھی اضافہ ہو گیا. تو اگر آپ باریک بینی سے ان تمام چیزوں کو، ان زاویوں کو جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں دیکھ رہے ہیں، اور اسکرپٹ کے ٹریگرز آپ کو یاد ہیں، آج میں نے بڑی سختی سے واٹس ایپ گروپس میں اس بات کو یقین دہانی کرائی، کیونکہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ وہ ٹریگرز ہیں جو پہلے سے دیے جا چکے ہیں. جیسے لوگ پاکری کے لیے کل بہت خوش ہو رہے تھے، کچھ پریشان ہو رہے تھے جب آج ہاتھ نہیں آیا، کل بہت سارے لوگ ایکسائٹیڈ ہو رہے تھے. تو پاکری کی فروری کی کال دیکھ لیں، فروری کی کون سی تاریخ کو پاکری کے لیے کیا کہا گیا ہے، ایک 1 لائنر اپڈیٹ دیا گیا ہے. یہ یاد ہونا، اگر یہ بندے کو یاد ہو، اگر اس نے کالز کا ریکارڈ رکھا ہو، یہ ٹریگرز کو اس نے سامنے لکھا ہوا ہو، اور وہ اسٹاک جس میں اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے ان کا ذائچہ بنایا ہوا ہو اس طریقے سے، تو پھر یہ مس تھوڑی کر سکتے ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ممکن نہیں ہے. تو بہرحال میرا مشورہ ہے آپ کو، اگر آپ ان ٹریگرز کا خیال رکھیں گے، ٹریلنگ اسٹاپ لاس کا، لیولز کا، تو اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے. مگر میں اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ انڈیکس جتنا اوپر جاتا ہے آپ اس سے کہیں زیادہ ارن کریں گے. پچھلے دنوں میں نے ایک چھوٹا سا پول بھی کیا تھا، تو اگر آپ خود سے اپنے آپ کے ساتھ یہ پول کر لیں، آج 0.94% انڈیکس اوپر گیا ہے، 0.94%. ٹھیک ہے جی. آپ آج کے جو ٹارگیٹس اچیو ہوئے اسکرپٹ کال میں، اس کا پرسنٹیج گین دیکھ لیں، یعنی کہ جتنے کی آپ نے لاٹس خریدی اس پہ جو آپ نے کمایا اس کا پرسنٹیج 0.94% سے زیادہ بنتا ہے کہ نہیں، جا کے چیک کر لیں جناب. اگر اس طریقے سے، اس باریک بینی سے، اس طرح کے زاویوں سے آپ اپنی ٹریڈنگ کو، اپنے عمل کو، اپنے فیصلوں کو اور مارکیٹ کو دیکھیں گے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسٹاپ لاس اور رسک مینجمنٹ آپ کی انشورنس ہے آپ کے انویسٹمنٹ کی. بہرحال ان تمام چیزوں کا خیال رکھیے. دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابیاں دے. ہمارے لیے بھی دعا فرمائیے، ہمارے لیے، ہماری ٹیم کے لیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.